پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ یہوسفت اور اخیب، دوسرا تواریخ 18واں باب۔ خدا کی آواز کو سنیے۔ ریاست کا دورہ کرنے کی تیاریاں بہت تیزی سے جاری تھیں۔ جھنڈے لہرائے گئے اور مزیدار کھانے تقسیم کیے گئے۔ یہوسف بادشاہ کا اسرائیل سے جنوب کی طرف استقبال بے مثال تھا۔ کیا اس نے محسوس کیا کہ اسے بلائے جانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ چھپی ہوئی تھی؟ بادشاہ اخیب نے جلدی سے اصل بات کی۔ یہوسف بادشاہ، میری اب رماد پر بادشاہت نہیں رہی۔ کیا تم میری مدد کر سکتا ہے کہ میں اس شہر کو واپس فتح کر سکوں؟ ہاں ضرور، تم میری افواج پر بھروسہ کر سکتے ہو، لیکن کیا ہمیں پہلے خدا سے اس کی مرضی معلوم نہیں کر لینی چاہیے؟ میں صرف وہی کرنا چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی سے فیصلے کیے جائیں۔ آپ اپنے لیے بادشاہ یہوسف کی ہی مثال لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی کامیاب زندگی کا یہی راز تھا۔ ہر کوئی یہوسف کو پیار کرتا تھا۔ اس کے لاکھوں سپاہی تھے۔ اس کے دشمن اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اسے کئی جگہوں سے تحفے ملتے تھے۔ خدا یہوسف کا رہنما تھا۔ وہ ہر فیصلے کے لیے خدا سے مشورہ لیتا تھا۔ اخیب بادشاہ بہت مختلف تھا۔ اس نے اس مشورے کو بالکل پسند نہ کیا۔ یہ آپ لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دوسروں کو یہ کہیں کہ وہ خداوند کی بات سنیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اخیب بادشاہ کی طرح بالکل نہ کیا جائے جیسے اس نے دکھاوا کیا۔ کیا ہمیں یہ کرنا ہوگا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، نوکر نبیوں کو بلاؤ۔ ہمیں رامات کے شہر پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ حملہ کر دیجئے، آپ ضرور جیتیں گے۔ اخیب بادشاہ خوش تھا، لیکن یہوسف بادشاہ خوش نہیں تھا۔ اس نے خدا کی آواز کو پہچانا اور وہ یہ نہیں تھی۔ یہ 400 نبی جھوٹے تھے، جنہوں نے اخیب کو وہی کہا جو وہ سننا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو یہ کرنے کا انعام ملا تھا۔ کیا کوئی اور نبی نہیں ہے جس سے ہم پوچھ سکیں؟ ایک اور ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ ہمیشہ خطرے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اسے یہاں لاؤ۔ میکایا آیا، خدا کا سچا پیغام دینے والا جو اکثر مذاق کرتا تھا۔ میکایا، کیا ہمیں رامات پر حملہ کرنا چاہیے؟ ہاں ضرور، تم دشمن کو ہرا دو گے۔ تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ خدا نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ کیا وہ واقعی خدا کی آواز سننا چاہتا تھا؟ وہ یہ سننا تو چاہتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میکایا سنجیدہ ہو گیا۔ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ جلد ہی تیری فوج ایسے ہو جائے گی جیسے چرواہے کے بغیر بھیڑ ہوتی ہے۔ بادشاہ اخیب، تیری فوج تیرے بغیر واپس آئے گی۔ کیا تم سب نے یہ سنا؟ اس نے مجھے میری موت کی خبر دی ہے۔ اسے قید میں ڈال دو فوراً۔ اگلی کہانی میں آپ سنیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASP KAHANI @gmail.com۔